دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہوتے ہیں، دنیا کی محبت. ہائے دنیا، ہائے دنیا. زندگی کی ساری پلاننگ دنیا کے لیے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. جس کا دل ایسا ہو جائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها. میرے وہ بندے جو آخرت کی امید نہیں رکھتے، جن کو یہ امید نہیں ہے کہ کل اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دنیا میں مت رہو، دنیا کی زندگی سے بھاگو، نہیں، رہنا ہے، لیکن اسی کو سب کچھ سمجھنا، اسی پر راضی ہو جانا، اسی پر مطمئن ہو جانا، اسی سے سیٹسفائیڈ ہو جانا، یہ ایمان والے کی صفت نہیں، یہ آخرت کے منکر کی صفت ہے. مگر ہم نے جہیز کی اس رسم کی وجہ سے ہم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مولوی حضرات کے یہاں بھی جہیز لیا جا رہا ہے. مولوی بھی اپنے بیٹے کی شادی پر جہیز لے رہا ہے اور مولوی بھی اپنی بیٹی کی شادی پر جہیز دے رہا ہے. جہیز دینا مجبوری ہو سکتی ہے، لینا مجبوری نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ لے رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ اس چیز کو جائز سمجھ رہے ہیں. میرے بھائی، آپ اپنی غیرت کا اور اپنی عزت کا جنازہ خود نکال رہے ہیں. شادی کے پہلے دن جس بیڈ کے اوپر آپ سوتے ہیں وہ بیڈ آپ کو سسرال سے مل رہا ہے. جو شیروانی پہن کر کے آپ نکاح پڑھ رہے ہیں وہ شیروانی بھی سسرال کے پیسے سے مل رہی ہے. جو خوبصورت ٹائٹن کی گھڑی آپ نے 3-4 ہزار کی لگائی ہے وہ بھی آپ کو سسرال سے ملی ہے. تو آپ کس ٹائپ کے مرد ہیں؟ آپ کے ہاتھوں میں تو 2-4 چوڑیاں پہنا دی جانی چاہیے، آپ کو تو خاتون کا لقب مل جانا چاہیے. سوچئے میرے بھائیو، اس جہیز نے ہمارے نوجوانوں کو کاہل بنا دیا. میں کہتا ہوں میرے آفتاب اور شردھا کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. کوئی پہلا کیس تو نہیں ہے اس دیش کا. اس کے پہلے بھی ایسے کیس آئے کہ ظالم شوہر نے بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ظالم بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر کے گلا ریت دیا، اس کے بدن کے ٹکڑے کر دیے. مگر وہاں میڈیا کو مسالہ نہیں ملتا تھا، یہاں میڈیا کو مسالہ مل گیا کیونکہ نام ساتھ میں آفتاب کا آ گیا. فیس بک کے اوپر نارمل پوسٹوں میں کمنٹ آتا ہے کہ مسلمان سے شادی کرنے کے پہلے دیکھ لینا اس کے گھر میں فریزر تو نہیں ہے، کہیں تمہارے بھی بدن کے 36 ٹکڑے نہ کر دے. میرے پیارے ساتھیو، سب کی جڑ یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام کو بالائے طاق رکھ دیا، ورنہ یہ اسلام کی تو تعلیم ہی نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہیں. بھارت کا قانون اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہ سکتے ہیں، اس کو لیو ان ریلیشن شپ کہا جاتا ہے. مگر اسلام کی نظر میں یہ زنا ہے، اسلام کی نظر میں یہ بدکاری ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ارے اسلام تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. چاہے آپ قرآن کی تلاوت کریں اور چاہے قرآن کی تلاوت سنیں، دونوں اللہ کو بہت پسند ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. سورہ فاطر کی آیت ہے. آپ لوگ بزنس کرنے والے بزنس مین لوگ زیادہ ہیں، ہمارے یہاں کاروباری لوگ زیادہ ہیں. دنیا کا کوئی کاروبار ایسا بھی ہے جس میں کوئی رسک نہ ہو، کوئی گھاٹا نہ ہو؟ ایک تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، صرف فائدہ ہے. کون سی تجارت ہے؟ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، میرے وہ بندے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا، زیرو ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، میں پوچھ لوں کہ جنازے کی نماز میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ میں تجربہ کر چکا ہوں، اکثر نوجوانوں کو جنازے کی نماز کی دعائیں تک یاد نہیں ہیں. ہائے ہائے، وہ باپ کتنا بڑا بد نصیب ہے جس اولاد کے لیے زمین بنایا، جائیداد بنایا، ساری زندگی کھٹتا رہا، پسینہ بہاتا رہا، ساری زندگی برباد کر دیا. مرنے کے بعد وہ اولاد اگر اس لائق نہ ہو اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کر سکے، اپنے باپ کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھ سکے، میرے پیارے بھائیوں، ایسی اولاد سے تو بے اولاد رہ جانا بہتر تھا. دین سے کی نالج نہ کے برابر ہے. اور لڑکوں کا بھی یہی حال ہے، لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے. صاحب ہماری بیٹی کہاں پڑھ رہی ہے؟ فلاں کالج میں، فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، بی اے کر رہی ہے، ایم اے کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے آپ کی بیٹی کے پڑھنے پر. اور آج کا مسلمان شرک کی کون سی غلاظت ہے جس میں مبتلا نہیں
کسی قبر کے پانی کو کوئی برکتی پانی، متبرک پانی سمجھ کے اس کو پی رہا ہے. کسی قبر کے پاس کوئی جنتی دروازہ بنا دیا گیا، کہیں پیڑ کے اوپر تالا لٹکا کر کے یہ عقیدہ رکھا گیا کہ یہاں منتیں پوری ہو رہی ہیں، کہیں گھنٹیاں لٹکائی جا رہی کہ یہاں ہماری مرادیں پوری ہو رہی ہیں، کہیں بلائی بی بی کا مزار ہے، کہیں گھوڑے شاہ کا مزار ہے. اے مسلمان، تو شرک میں وہاں تک چلا گیا جہاں تک اس دنیا کے سب سے پہلے مشرک بھی نہیں گئے تھے. اس دنیا کے سب سے پہلے مشرک کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کی عبادت کرتی تھی، جن کے بت بنا کے انہوں نے پوجنا شروع کیا تھا، قرآن میں ان کا نام آیا ہے ود، سوا، یغوث، یعوق. اور اللہ نہ کرے اگر ہماری نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، ہم نماز تو پڑھتے رہے لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کیا. ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جناب محمد رسول اللہ جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ کہاں باندھا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی رکوع میں جاتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے کہ نہیں اٹھاتے تھے، جب اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے سجدے میں کون سی دعا پڑھتے تھے، جب اللہ کے نبی سجدے سے اٹھتے تھے تو فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے یا کوئی دعا پڑھنے کے بعد آرام سے اطمینان سے سجدے میں جایا کرتے تھے. اگر ہم نے اس کا دھیان نہیں دیا، اگر ہم نے اس کا خیال نہ رکھا، میرے پیارے بھائیوں، ڈر ہے اس بات کا کہ کل قیامت کے دن کہیں ہماری نماز ہمارے منہ کے اوپر مار نہ دی جائیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ سبھی سے میری درخواست ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.